میں عرض کر دیتا ہوں جی جی وعلیکم السلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیان سن کے عشق میں عقیدے میں ایمان پہلے تفصیلی آتا ہے جزاک اور میرا کوشچن ہے یہ فتنہ جہلمی کے بارے میں۔ اس نے پیچھے سے ایک ویڈیو کلپ آیا ہے، اس نے بولا ہے کہ عمار بن یاسر کہ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ حضرت امیر معاویہ لاکھوں بھی ہوں تو حضرت عمار بن یاسر کے برابر نہیں ہوتے۔ اس کی بنیاد فرما دیں، اس میں ضروری سی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے۔ چلیے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں فتنہ جیلمی ہو یا اس طرح کے روافظ کے جتنے پروپوگنڈے ہیں مذموم، یہ سارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بالکل اگینسٹ ہیں۔ توجہ کریں، میں نے آپ کے سامنے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ عشق اور محبت والا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت کا یہ منہج ہے کہ ہم حضور کی ہر نسبت کے ساتھ محبت اور ادب کرتے ہیں۔ یہ ایک پورا ہمارا کنسپٹ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ احادیث موجود ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ صحابہ کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ ان اختلافات کا جو اینڈ ہے وہ جنگوں تک ہوا، جنگیں واقع ہوئیں، اس قدر اختلافات ہوئے۔ اس میں اہل سنت کا ایک محتاط موقف یہ ہے، ہم کہتے ہیں الامساک عما شجر بینہم، جو آپس میں ان کے مشاجرات اور منازعات اور جنگیں لڑائیاں ہوئی ہیں، اس میں محتاط رویہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں، خاموش رہیں اور ان کے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیں۔ لا نذکرهم الا بخیر، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں تو ہماری زبان کھلے تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، ان کی بلائیاں اور ان کی خیریت اور ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، کوئی نیگیٹو کوئی منفی جملہ یا لفظ ہم اپنی زبان سے ان کے بارے میں نہ نکالیں۔ یہ ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مرزا جیلمی ہو یا اس طرح کے جتنے روافظ اور نیم روافظ، وہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات اور مشاجرات کو لے کے آتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی، سب کو مانتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ حضرت علی کی محبت کا نام لے کے حضرت امیر معاویہ کو اپنی زبان کھولیں گے، اور جو کھلے روافظ ہیں، کھلے روافظ، وہ حضرت علی کا نام لے کے حضرت ابو بکر و عمر کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، کیونکہ وہ ان کو نہیں مانتے، وہ صرف حضرت علی کو ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حضرت علی کو بھی مانتے نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ مثلا اب روافظ کو دیکھ لیں، رافضی ابو بکر و عمر کے خلاف نعوذ باللہ کس قدر بغض و عداوت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ان کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں مانتے، اور ان کی کتابیں درجن حوالے میں پیش کر سکتا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، رجال کشی میں، الکافی میں، الاختصاص میں، حیات القلوب میں، تفسیر عیاشی میں، تفسیر البرہان میں، کتابیں درجن سے زائد ان کی کتابیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ یہ ان کا ایسا گندا عقیدہ ہے، جبکہ مولا علی نے تقریباً 2.25 سال یا 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے، بیٹے محمد بن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا، حضور یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ قال قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، کہا ان کے بعد حضرت عمر۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ وہ نعوذ باللہ ان کو ابو بکر عمر کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کھلے روافظ ہیں۔ اب یہ ہیں چھپے ہوئے رافضی جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، نیم رافضی، یہ وہاں اوپر تو نہیں جاتے لیکن نیچے رہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت عثمان غنی ہوں، ان کی زبان پر وہ دبے لفظوں میں، حضرت امیر معاویہ پر تو کھلے لفظوں میں، اور حضرت عثمان پر بھی بنو امیہ کا نام لے کے
تبرہ کر جاتے ہیں اور ان کی ذوات اقدس کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں، مشاجرات ہوئے، کیا نکالیں گے آپ اس سے؟ اگر نکالنا ہے نا، ہم تو سنی ہیں، ہم اہل سنت کے عقیدے سے ہٹ نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں حضرت علی پر کوئی بہتان لگا دے. جو حضرت علی پر بہتان لگائے گا وہ ناسبی خارجی ہے، وہ سنی نہیں. اور جو علی پاک کی محبت میں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ پہ تبرہ کرے گا، ان پہ گالم گلوچ کرے گا، وہ پکا رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں اے علی، ناسبی را بغض تو سوئے جہنم را نمود، رافضی از حب کاذب در سکر در آمدہ. یا علی، ناسبی آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا، اور رافضی آپ کی جھوٹی محبت میں جہنم میں جائے گا، اور سنی سچی محبت میں جنت میں جائے گا. کہہ رسد مولا، کہہ رسد مولا بمہر تاب ناکت نجم شام، کہہ رسد مولا بمہر تاب ناکت نجم شام، گرچہ بنور صحبت او صبح انور آمدہ. امام فرماتے ہیں یا علی، آپ کا چمکتا سورج، اس چمکتے سورج تک شام کا ستارہ نہیں پہنچ سکتا. چمکتے سورج تک شام کا ستارہ نہیں پہنچ سکتا. گو بنور صحبت او صبح انور آمدہ، اگرچہ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے اجالا وہ بھی کرتا ہے، روشنی وہ بھی کرتا ہے. تو اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ حق بدست حیدر قرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور لان و تان ان پہ کار فجار. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا احترام کریں گے. اب یہ جو آپ نے روایت پڑھی، یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دوسری روایت اور احادیث بھی موجود ہیں. مثلا مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، حضرت کعب بن مرہ، عبداللہ بن حوالہ ازدی اور حضرت ابو ہریرہ، تین صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح حدیث ہے، درجن کے قریب کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ فتنہ عثمان کے قدموں سے اٹھے گا، اور عثمان کے ساتھی، عثمان کی پیروی کرنے والے اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے. حق پر اور ہدایت پر ہوں گے، حضور کا فرمان ہے. اور اس فرمان کی وجہ سے عبداللہ بن حوالہ ازدی، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا. حضور نے ایک موقع پر فرمایا کہ امت میں فتنہ برپا ہوگا، جب آپس میں لڑائیاں پیدا ہوں تو اس وقت امت گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک گروہ شام میں ہوگا، ایک عراق میں ہوگا، اور ایک یمن میں ہوگا. عرض کی حضور اس وقت میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا علی کا بھی شام، تو اس وقت شام چلے جانا. یہ عبداللہ بن حوالہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آ گئے، اور آ کے مل کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. اور حضور کا فرمان تھا کہ عثمان اور عثمان کے ساتھی اس دن حق پر اور ہدایت پر ہوں گے. اب اس حدیث کی بنیاد پہ کوئی اگر یہ کہتے معاویہ حق پر تھے اور حضرت علی غلطی پر تھے، وہ بھی سنی. صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات ہوئے وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھے. وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے. دلیل ان کے پاس بھی تھی، دلیل ان کے پاس بھی. اب یہ حدیث عمار تو آپ نے سنی ہے، یہ ساری حدیثوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے کہ جو لے کے وہ بیٹھے اہل شام والے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت شام والے حق پر ہوں گے. عثمان کے ساتھی ہم ہیں، عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا اور عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں، لہذا ہم حق پر ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سارے صحابہ آپس میں اجتہاد پر کھڑے تھے. البتہ دلائل کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حق مولا علی کے ہاتھ میں تھا. حق کس کے ہاتھ میں تھا؟ لیکن مقابلے میں آنے والے باطل پر نہیں تھے، اجتہاد پر تھے. ہاں ان سے اجتہاد کرنے میں اجتہادی خطا واقع ہوئی ہے، اور اجتہادی خطا کے اوپر گناہ ہوتا، اجتہادی گناہ سے بندہ کافر، فاسق اور گمراہ ہوتا نہیں. بس اتنی بات. چلیں جی، اور کوئی دوست؟ بس آخری سوال.
رفع یدین کہاں سے شروع کریں؟ بس ہاں جی بس مختصر میں عرض کرتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر. دیکھیں رفع یدین کا مسئلہ ایک فروعی مسئلہ، مختصر سن لیں، فروعی مسئلہ، اختلافی اجتہادی مسئلہ ہے، مختلفی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے اندر احادیث اس بات میں موجود ہیں اور احادیث ترک پر بھی موجود ہیں. ان احادیث کی بنیاد پر امت کے جو 4 امام ہیں ان میں سے 2 بڑے امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، ان دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ترک کرنا اولا، ترک سنت ہے اور ترک والی احادیث راجح ہیں اور صحابہ کرام کا عمل بھی اسی کے اوپر ہے. صحابہ کا عمل اس کے اوپر ہے. امام ترمذی جامع ترمذی میں 257 نمبر، امام نسائی سنن نسائی میں 1026 نمبر، امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں 748 نمبر حدیث لے کے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عبداللہ بن مسعود؟ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں 4999 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من 4، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. من عبداللہ ابن مسعود، ان میں سے پہلا نمبر حضور عبداللہ بن مسعود کو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو. خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی عبداللہ بن مسعود. صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم صحابہ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ رب کے قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے 70 سے زیادہ قرآن کی صورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی. وہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفدہ الا فی اول مرۃ، عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کے نماز شروع کی، پوری نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، الا فی اول مرہ، الا استثنائیہ. ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ. لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدہ جاتے نہ سجدے سے اٹھتے، نہ سجدوں کے درمیان، نہ تیسری رکعت کے شروع میں، الا فی اول مرہ، شروع میں کیا باقی پوری نماز میں نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین. فرماتے ہیں حضور کے اہل علم صحابہ کا عمل اسی پر ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پر رفع یدین نہیں کرتے. کون اہل علم صحابہ؟ اہل علم وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ وہ اہل علم صحابہ حضرت عمر فاروق، مولا علی، سبحان اللہ کہہ دیو، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اسود تابعی کہتے کہ میں نے خود دیکھا حضرت عمر کو نماز پڑھتے، وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. قلیب تابعی کہتے ہیں مولا علی جب نماز پڑھتے تو نماز کو شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے خود عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں. امام ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور جنہوں نے نماز مولا علی سے سیکھی ہے اور وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے. تو صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، دو امام ہیں، ان کا عمل بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین ہے. اب یہاں آ جاتی بات، کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جی حضور نے کیا. تو ہم کہتے ہیں بھی بات یہ ہے حضور کا خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع یہ ہے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی سنت. کتاب اللہ اور اپنی، یہ پتا کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور بخاری مسلم. وہ جو کہنا ذرا حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی سنت، کتاب اللہ اور اپنی سنت. اور سنت بخاری مسلم کے اندر محصور نہیں.
سنت جب ہمیں حدیث سے ملے گی، جہاں سے حدیث ملے گی، حدیث صحیح ہو اور امت کے اماموں نے اس پر عمل کیا ہو، اس کا بخاری مسلم میں ہونا ضروری نہیں کہتے بخاری مسلم جو ہونی چاہیے، اس تو بغیر نہیں مننی، بخاری مسلم میں ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ان کے لیے ہم نے ایک دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کو مرزا فقی کہتا ہے، فقی ہم نہیں کہتے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 4 حدیثیں، توجہ کیجئے 4 حدیثیں، 224 225 226 اور 2471، 4 حدیثیں صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ حضرت حذیفہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، وہ کہتے ہیں حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ 4 حدیثیں صحیح بخاری میں 2 صحابہ سے موجود ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی۔ صحیح بخاری میں پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک بیٹھ کے پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے؟ بیٹھ کے سنت ہے۔ تو بخاری شریف میں تو نہیں ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر، بخاری میں تو صرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر ہے، اور حدیثیں کتنی ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرفوع حدیثیں بخاری میں بھی رفع دین کی 4 ہیں اور صحابہ بھی 2 ہیں، حدیثیں بھی 4 اور صحابہ بھی 2 ہیں۔ اب پیشاب کرنے کی کھڑے ہو کے حدیثیں 4 ہیں، صحابہ بخاری میں بھی مسلم میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیثیں تو ہیں، لیکن بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث موجود نہیں ہے۔ کی خیال ہے کھلو کے پیشاب کرنے شروع کر دیے؟ نہیں بھئی، آگے جائیں گے نا، آگے حدیث کو دیکھیں گے تو ہم نے بخاری مسلم کے بعد جب جامع ترمذی کو دیکھا تو جامع ترمذی میں امام ترمذی حدیث نمبر 12 لے کے ہے، صفحہ نمبر 8 پہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا، فرماتی جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو، حضور جب بھی پیشاب کرتے تھے بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں نہیں، مسلم میں کہاں ہے؟ ترمذی۔ تو اگر یہ کہنا بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہے تو لہذا بخاری مسلم کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر ان کو آئندہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، اور کہہ کے دکھائیں پھر جوتیاں کھائیں لوگوں سے۔ کھڑے ہو کے سنت نہیں ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو پھر وہ جو بخاری میں حدیثیں ہیں تو اس کا علماء نے مطلب بیان کیا، ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے اس کے 8 مطلب بیان کیے ہیں۔ کتنے مطلب ہے؟ اب وہ بیان کروں گا پوری تقریر اس پہ ہو جائے گی۔ اللہ کتنے مطلب؟ ہمارے سچے رہنما پاکستان جاری رہے۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی 8 توجیحات بیان فرمائی ہیں، یہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے یہ کسی بیماری کے موقع پر تھا، نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں کوئی جگہ اس طرح کی تھی کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ ڈلنے کا خدشہ تھا، نمبر 3 یہ ہے کہ امت کے بیماروں کے لیے بیان جواز کے لیے دیگر اس کی توجیحات موجود ہیں، اور پھر اس پہ علماء نے پوری تفصیلات بیان کی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج تک پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو کوئی ایک عالم محدث نہیں ملے گا جس نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ یہ کہیں کہ جائز ہے مجبوری کی حالت میں، ضرورت کے موقع پر بیٹھ کے پیشاب کرنا ہی سنت ہے، لیکن وہ حدیث بخاری مسلم میں وہ کہاں ہے؟ جامع ترمذی میں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رفع دین کرنے کی حدیثیں تو لے ہیں، تو نہ کرنے کی جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر ہے، اور وہ صحیح حدیثیں ہیں، اور وہی حدیثیں ہیں جو امام ابو حنیفہ کا مستدل بھی ہیں اور امام مالک کا مستدل بھی ہیں۔ اور امت کا اس وقت بھی آپ دیکھ لیں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے۔ یہ مختصر طریقے سے میں نے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ مجھے اجازت دے دیں جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔